رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، کہا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ اور راویوں نے تو یہ لکھا، اور ہم وہی بات بھی کہہ رہے ہیں، ظاہر انسان جو ہے وہ انسان کا جو بشریت، وہ پیکر بشریت مٹی سے تخلیق کی گئی ہے، لیکن یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ طبیعت نہیں چاہتی کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، لیکن راوی نے تو یہی لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مٹی اور فاطمہ کی مٹی یہ ایک ہی مٹی ہے، ہم دونوں ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ یعنی اسی لیے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ تو اب ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کو بھی مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اہل سنت کا یہ کمال ہے۔ تو ہم پھر بجائے یہ کہتے ہیں کہ مٹی ایک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ گویا یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میرا اور تیرا نور بھی ایک ہے۔ یعنی اگر نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جایا جائے تو وہ نور بھی ایک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور کے براہ راست فیض سے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور کے فیضان سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو وجود بخشا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور پھر یہاں پر بات ختم نہیں کی، پھر فرمایا فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے تجھے ناراض کیا نا اور پھر اس نے مجھے ناراض کیا، یعنی جس نے تجھے راضی رکھا میری بیٹی فاطمہ، اب جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا درکار ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے راضی ہو جائیں، اس سے خوش ہو جائیں، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا متمنی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن شفاعت میں اسے جگہ ملے، اور کرے وہ یوں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بے ادبی کرے، یا ان کے شہزادوں کے قتل میں ملوث ہو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہزادی کو تکلیف دینے کا سبب بنے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں کہ جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے میری فاطمہ کو خوش کیا گویا اس نے مجھ کو خوش کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ گویا حضرت سیدہ کائنات راضی تو رسول اللہ راضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تو اللہ راضی، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ناراض تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ناراض اس سے اللہ بھی ناراض۔ یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فمن اغضبہا اغضبنی، اے فاطمہ جس نے تجھے ناراض کیا نا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے تجھے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ اور صاحب اسد الغابہ نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی فاطمہ کی رضا میں مضمر ہے۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، یہاں تو ہم نے انڈائریکٹلی کہا نا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا سلام اللہ علیہا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اب یہ انڈائریکٹ صاحب اسد الغابہ نے لکھا کہ ان اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ یغضب لغضبک، یعنی اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے میری بیٹی فاطمہ جس سے تو ناراض ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ وَيَرْضَى لِرَضَاكِ، میری بیٹی فاطمہ جس سے تو راضی ہو جاتی ہے نا اللہ بھی اسی سے ہی راضی ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرنا، ان کو راضی کرنا، اور ظاہر ہے ہر کوئی جب کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ہستی خوش ہوتی ہے، راضی ہوتی ہے۔ تو آج جو ہم یہ ذکر کر رہے ہیں تو سیدہ کائنات پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہم سے راضی ہو رہی ہیں۔ جب سیدہ پاک ہم سے راضی ہوئی تو ان کے بابا جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہوئے۔